اس حسین کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کی محبت کی دعوت اللہ قرآن میں دے رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو پھر اہل بیت اطہار سے محبت کریں، آپ کی آل سے محبت کریں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آپ کی گود مبارک میں ہے، مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کیا چیز ہے. جب میں نے اپنے آنے کی غرض بیان کر کے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سیدنا حسن اور دوسری طرف سیدنا حسین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میری پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں. اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3769 3769. اب روایت کرنے والے اسامہ بن زید ہیں، اور اللہ کے محبوب نے امت کو آگاہی دینی تھی، اور اس طرح صحابہ کی روایات سامنے آئیں کہ آپ اپنی گود میں ان بچوں کو اٹھا کے باہر آ گئے. یقیناً یہ اس چیز کی علامت ہے کہ عمومی طور پہ گھر میں کوئی بندہ کام میں مصروف ہو جائے تو بچے کسی نے سنبھالے ہوئے ہیں تو دروازوں سے وہ بچے کو اٹھا کے باہر آ جاتا ہے. تو آپ نے اس میں ایک تو سیدہ کی عزت و شان اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سائل آ گیا ہے میں نے باہر جانا ہے بچوں کو اٹھا لو، بلکہ انہیں اپنے سینے سے لگایا، چادر ڈالی اور دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. اور پھر صحابی تھے آگے بھی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے، اس کے اندر کیا ہے یا رسول اللہ، اس کے اندر کیا ہے؟ پھر چادر اٹھائی جاتی ہے اور فرماتے ہیں یہ میری لخت جگر ہیں، سیدہ کے بچے ہیں. اور پھر اس وقت آپ دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. آئیں میں اور آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ میرے آقا نے اپنی امت کے لیے دعا کی، ایک شرط پر، اس میں کنڈیشن لگا دی، اس میں شرط لگا دی، اے اللہ عز و جل مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص وظیفہ یہاں سے مل گیا کہ جو حسین کی محبت دل میں رکھتا ہے، حسین کا ذکر کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، حسین کے تذکرے کرتا ہے، حسین کی سیرت بیان کرتا ہے، حسین کی راہ پر چلتا ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ کے ولی بننے کا وظیفہ بتایا ہے حسین کی محبت.